الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہم دنیا میں اس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ کبھی اس دنیا سے جدائی ہی نہیں ہوگی اور دنیا کے کاموں میں اتنے مگن رہتے ہیں اور مشغول رہتے ہیں کہ ہم مسلمان عقیدے کے اعتبار سے تو سمجھتے ہیں کہ قبر کی زندگی بھی ہے، آخرت کی زندگی بھی ہے، لیکن عملی طور پر ہماری توجہ زیادہ تر دنیا کی طرف، اور دنیا ایک ایسی دھوکے والی چیز ہے کہ جب اس کی جدائی ہوگی تو یہ بتائے گی نہیں کہ میں تم سے جدا ہو رہی ہوں۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے اور جو آیا وہ جانے کے لیے آیا ہے، یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ خوش نصیب ہے ہر وہ بندہ کہ جس کو اپنی موت یاد رہتی ہے اور فکر آخرت اللہ نے اس کو نصیب فرمائی ہے، وہ بندہ خوش نصیب ہے اور آگے والی زندگی کی وہ تیاری کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں، 20 آیات میں اللہ جل جلالہ نے موت کا ذکر کیا ہے۔ انہی آیات میں سے ایک آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے ہم نے تلاوت کیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ آج کل حالت یہ ہے کہ لوگ جب بیان سنتے ہیں وہ یہ ذہن میں رکھ کر بیٹھتے ہیں یہ مولوی صاحب اپنی طرف سے باتیں کر رہا، یہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے۔ کبھی اس نیت سے بھی سنا ہے کہ مولوی صاحب جو آپ کو قرآن مجید سنا رہا ہے یہ مولوی کی اپنی بات نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کا فرمان۔ کل نفس، انگریز نے تو آپ حضرات کی ایسی ذہن سازی کی ہے کہ مولویوں سے دور رکھا ہوا ہے، ایسا اس نے دلوں میں نفرت پیدا کر کے وہ چلا گیا ہے۔ انگریز کے کھاتے میں نائی موچی جس طرح کمی ہے اسی طرح وہ مولویوں کو بھی کمی لگ گیا ہے۔ اب جو تھوڑے سے مالدار ہو جاتے ہیں لوگ یا اپنے آپ کو خاندانی کہتے ہیں وہ علماء کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے انگریز ان کو سکھا کے گیا ہے۔ انگریز نے ان کو مربے دیے ہیں، انگریز نے ان پر مہربانیاں کی ہیں، آج وہ اور ان کی اولاد اسی اکڑ میں پھر رہے۔ حالانکہ بات جو عرض کی جا رہی ہے یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا عبد الشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ ان کا بیان میں سن رہا تھا جب ہم ابھی پڑھ رہے تھے تو اس وقت حضرت نے بیان فرمایا اور ایک جملہ مجھے یاد رہا، اس دنیا میں آپ کو ہر چیز کا انکار کرنے والے لوگ ملیں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالی کا انکار کرنے والے دہریہ کمیونسٹ روسی لوگ آپ کو دنیا میں ملیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت نبوت کے منکر لوگ
دنیا میں موجود ہیں ان کی بدقسمتی ہے. اسی طرح قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، نہ ماننے والے موجود ہیں. اسی طرح قیامت آئے گی، نہ ماننے والے موجود ہیں. لیکن ایک چیز ایسی ہے، اٹل حقیقت ہے، اس کا بڑے سے بڑا کافر بھی، بڑے سے بڑا منکر بھی، بڑے سے بڑا گمراہ بھی، بڑے سے بڑا دہریہ بھی، بڑے سے بڑا ملحد بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. اور وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ موت ہے. موت کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے تو حد کر دی ہے. اگر اس جہان میں کسی نے باقی رہنا ہوتا، ہمیشہ رہنا ہوتا، تو اس لائق اگر کوئی ہستی تھی کہ اس دنیا میں ہمیشہ رہے، وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. لیکن جب آپ اس دنیا میں باقی نہ رہے اور 63 سال کی عمر جب اللہ نے جو جتنی دی تھی وہ 63 سال مکمل ہوئی، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے یہ آپ علیہ السلام کو برزخ کی طرف منتقل فرما دیا، برزخی زندگی عطا فرما دی. وہاں قبر میں اللہ نے آپ کو حیات عطا فرما دی. بات یہ ہے کہ مومن کی سب سے بڑی چاہت ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہو. ہر ایک کی طلب ہے، ہر ایک کا مقصد ہے کہ خاتمہ اچھا ہو جائے، حسن خاتمہ ہو جائے. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک عربی میں کتاب ہے سقب العبرات، اس میں ایسے اسباب قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کیے علماء نے محنت کے ساتھ کہ ان اسباب کو آدمی اختیار کرے، ان اسباب کو اپنائے تو انشاءاللہ العزیز اس بندے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. حسن خاتمہ کی نعمت اللہ اس کو عطا فرمائے گا. بہت سارے اسباب ہیں، چند ایک میں ذکر کرتا ہوں. اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، حامیم السجدہ 24ویں پارے میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. پہلا سبب جو علماء نے ذکر کیا ہے کہ بندے کا خاتمہ اچھا ہوگا وہ ہے استقامت علی الدین، دین پر ڈٹ جانا، اپنے دین سے دائیں بائیں نہ ہونا. استقامت، جو اعمال نیک آپ کر رہے ہیں ان نیک اعمال پر آپ ڈٹے رہیں. نماز 5 وقت کی پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پر آپ ڈٹے رہیں. آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ جاری رکھیں. ذکر و اذکار کر رہے ہیں، آپ جاری رکھیں. یہ وہ استقامت ہے. آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہے ہیں تو آپ کرتے رہیں، ہمیشہ اس عمل کو جاری رکھیں. آپ یہ جو استقامت ہے اس کی خود تفسیر کیا ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الاستقامہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ استقامت ہے، استقامت علی الدین ہے. فرمایا اس استقامت کو اپناؤ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، الاستقامہ اللہ تشرک باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا، یہ استقامت ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ کیا چیز ہے؟ یہ استقامت ہے. ہمارا واز سن کر قبروں کو سجدہ کرنا، ہمارا واز سن کر گھوڑے کو سجدہ کرنا، ہمارا واز سن کر لکڑی سے بنے ہوئے ایک نقش کو سجدہ کرنا، ہمارا واز سن کر غیر اللہ کو سجدہ کرنا، درخت اور پتھر کو سجدہ کرنا، پھر ہمارے واز کا کیا فائدہ اور آپ کے سننے کا کیا فائدہ؟ یہ سجدے صرف کس کو جچتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں استقامت نام ہے کس چیز کا؟ اللہ تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. جو بندہ استقامت اختیار کرتا ہے متلون المزاج نہیں ہے. متلون المزاج کا یہ مطلب ہے جیسے دل میں آیا ویسے کر لیا، نہ جیسے دین چاہتا ہے میں ویسے کروں گا، نہ کہ یہ کہ جیسے میرا دل آیا میں ویسے کروں. فرمایا نہیں، ایسے نہیں کرنا. جیسے دین چاہتا ہے
ویسے کرو، جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے کرو، جیسے اللہ کا رسول چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ویسے کریں۔ یہ استقامت علی الدین ہے۔ اب استقامت علی الدین جو بندہ اختیار کرتا ہے اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان پر موت عطا فرماتے ہیں۔ اس کی دلیل قرآن کریم کا اگلا حصہ آپ پڑھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، اس عقیدے پر پکے ہو گئے، تو اے اللہ اس عقیدے کی برکت کیا ہوگی، اس استقامت کی برکت کیا ہوگی؟ اللہ نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، فرشتے تو ہر روح جب قبض کرنی ہوتی ہے وہ آتے ہیں، لیکن استقامت والوں کے اوپر جب فرشتے اترتے ہیں تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم ڈرو، نہ تمہیں کوئی ڈر ہوگا، اور اللہ تخاف ولا تحزنوا، نہ تم غمگین ہوگے، تمہیں کوئی غم بھی لاحق نہیں ہوگا، نہ ڈر ہے نہ غم ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ انسان کو موت کے وقت فرشتے یہ دو باتیں کہہ دیں، اس مرنے والے کو خوشی ہوگی یا خوشی نہیں ہوگی؟ جب فرشتے موت کے وقت آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ رونے والے آپ کے بچے رو رہے ہیں، آپ کا بھائی رو رہا ہے، آپ کے رشتہ دار رو رہے ہیں، اور فرشتے کہہ رہے ہیں نہ ڈر ہے نہ خوف ہے، تو کتنا مزہ آئے گا اس وقت جس وقت فرشتے آپ سے بات کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ تخاف ولا تحزنوا، اور تیسری بات بھی وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، خوش ہو جاؤ، بشارت لے لو، خوشخبری حاصل کر لو اس جنت کی جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت کی زندگی میں بھی ہم تمہارے ساتھی ہیں، فرشتے ساتھ دے رہے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے وہ ہوگا جنت میں جو تمہارے دل چاہے وہ اللہ تمہیں دے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم مانگو گے وہ بھی تمہیں جنت میں اللہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ نہیں کہ ایک مرتبہ تو سخی کہتا ہے آؤ میں آج خوش ہوں لے جاؤ، بڑی خوشی سے سخاوت سے دیتا ہے، دوسرے دن اس سے مانگو تو اس کا جو چہرہ ہے وہ گرا ہوا ہوتا ہے، یہ دیکھو یہ آج فقیر پھر آ گیا تنگ کرنے کے لیے۔ میرے رب نے کہا میں جنت بھی دوں گا، جنت کی نعمتیں بھی دوں گا، لیکن میں یہ نہیں کہ بے عزت کر کے دوں گا۔ فرمایا نزلا من غفور الرحیم، میں تمہیں اپنا مہمان بنا کے رکھوں گا۔ فرمایا مہمانی ہوگی رب غفور کی طرف سے، مہمانی ہوگی۔ اب آپ یہ بتائیں استقامت علی الدین یہ بڑی چیز ہے یا بڑی چیز نہیں ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے کہ آدمی کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ ویسے بھی یہ ہے جیسے انسان زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اسی حالت پر بندے کو موت عطا فرماتے ہیں۔ ایسے ایسے حضرات گزرے ہیں کہ جن حضرات کا خاتمہ اسی عمل پر ہوا، نیک عمل پر، جو وہ عمل اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے، بہت نفل پڑھتے تھے، ایسے لوگوں کا خاتمہ کیسے ہوا؟ سجدے میں ہوا۔ اچھا ایسے بھی خوش نصیب ہیں جو نفل بہت پڑھتے تھے فرض نماز کے ساتھ ساتھ، ان کا خاتمہ سجدے میں ہوا اور ریاض الجنہ میں ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی پاکیزہ جگہ میں ان کا خاتمہ ہوا۔ آپ علیہ السلام کے قرب میں خاتمہ ہوا، آپ علیہ السلام کے جوار میں ان کا خاتمہ ہوا۔ نزلا من غفور الرحیم، استقامت علی الدین بڑی چیز ہے۔ مجھے اس پر یاد آیا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی 20 سال رہا، دیکھتا رہا، دنیا کہتی ہے بڑے بزرگ ہیں، بڑے بزرگ ہیں۔ 20 سال رہنے کے بعد اس بندے نے پوچھا حضرت دنیا کہتی ہے آپ بڑے بزرگ ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، 20 سالوں میں نے آپ کی ایک کرامت بھی نہیں دیکھی۔ لوگ ہوتے ہیں نا چسکے والے، چسکا کیا ہے یار میں نے اس سے دعا کروائی تھی وہ فوراً قبول ہو گئی، یہ پہنچا ہوا ہے، میں نے اس سے تعویذ لیا تھا یہ اس کا تعویذ کام آ گیا۔ یہ جس طرح ہر چیز کا ایک ٹھڑک ہوتا ہے، یہ تعویذوں کا بھی ایک چسکا ہے لوگوں کو کہ تعویذوں سے کام ہوتا ہے۔ پوری دنیا کے تعویذ، پوری دنیا کے ڈاکٹر، پوری دنیا کے حکیم مل کر بھی آپ کو شفا نہیں دے سکتے جب تک میرا رب نہ چاہے۔ آپ عمل کروا لیں، سارے کام کروا لیں، جب تک کون نہیں چاہے گا؟ جب
جب تک اوپر سے آرڈر نہیں ہوگا کوئی کام نہیں ہوگا. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں. پریشانی آتی بھی اللہ کی طرف سے ہے, ختم بھی وہی کرتا ہے, مشکل کشا بھی وہی ہے, حاجت روا بھی وہی ہے. تو حضرت کو کیا کہنے لگا, حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو کہنے لگا 20 سال میں نے آپ کے پاس گزارے ہیں, اور وہ واقعتاً بڑے بزرگ تھے, اللہ والے تھے وہ, جی میں نے 20 سال گزارے, لیکن کوئی ایک کرامت بھی میں نے نہیں دیکھی. کیونکہ لوگ شوفتہ بازی سے خوش ہوتے ہیں, کوئی کرتب ہونا کرتب, وہ کرتب جو دکھائے گی اس سے خوش ہوتے ہیں لوگ, ان کی عادت ہے. ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصل بندہ کون سا ہے اور کرتب اور کرشمے دکھانے والا بندہ کون سا ہے, ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہوتی. حضرت کا جواب سنیں. حضرت نے فرمایا ان 20 سالوں میں میرا کوئی عمل سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ اس نے کہا 20 سال میں ایک کام بھی آپ کا سنت کے خلاف؟ تو کہا سنت پر استقامت پائی ہے. کہا سنت پر استقامت پائی ہے. فرمایا اس سے بڑی اور کیا کرامت چاہیے تجھے؟ سب سے بڑی کرامت تو یہی ہے. ہمارے ہندوستان کے بزرگوں میں چرچا ہو گیا ایک بہت بڑا اللہ کا ولی ہے اور اس کا قریب سے گزر ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ہم اس سے ملیں گے, اللہ والے سے ملیں گے. جب اس اللہ والے کے پاس ملنے کے لیے گئے, وہ آگے سفر کر چکا تھا. لوگوں نے کہا وہ تو چلے گئے, تو جو بزرگ ملنے کے لیے گئے تھے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بتاؤ کہ کوئی انہوں نے یہاں جو جتنی دیر ٹھہرے کوئی عمل کیا؟ انہوں نے کہا مٹی پہ نماز پڑھی ہے. فرمایا کہاں سجدہ کیا ہے؟ اب سجدے والی جگہ جو دکھائی آپ ذرا دیکھیں, یہ سیدھے ہاتھ ہونے چاہیے اور چہرہ ان دونوں کے در ایسے رکھنا چاہیے. تو اس کے جو نشانات تھے سجدے کے, وہ ہاتھ تھوڑا سا ٹیڑھا تھا. انہوں نے جب نشان دیکھا انہوں نے کہا بس ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ وہ کتنے بڑے بزرگ ہیں. اصل بزرگ وہی ہوتا ہے جس کا عمل سنت کے مطابق ہو. تو سنت ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی نور پیدا فرما دے. نبی کی سنت ایسی چیز ہے. اب دیکھو کتنے عاشق رسول پھر رہے ہیں, ان کو کہو میاں نماز بھی پڑھا کرو, کہتے نماز کا نام نہ کہو, ہیں ہم عاشق رسول. کسی کو کہو میاں تو بڑا عاشق رسول ہے, ہاں تو نبی علیہ السلام نے تو داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے تو داڑھی تو رکھ لے. کہتا ویسے میں عاشق رسول ہوں لیکن داڑھی میں نہیں رکھتا. اب آپ بتائیں یہ کیسا عاشق رسول ہے, ذرا تھوڑا سا مجھے بھی تو سمجھائیں. استقامت علی الدین. میں جاتے جاتے ایک مسئلہ آپ حضرات کے گوش گزار کرتا جاؤں. بہت سارے ہمارے اچھے خاصے نوجوان دیندار جن کو نماز کا شوق ہے, الحمدللہ ہونا بھی چاہیے, نماز کا شوق بوڑھوں کو بھی ہونا چاہیے, جوانوں کو بھی ہونا چاہیے, سب کو ہونا چاہیے. یہ نماز مسلمان سے نہیں چھوٹنی چاہیے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ جب آتے ہیں تو ان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے. میرے بھائی حدیث پاک میں وعید شدید آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا حصہ ٹخنے سے نیچے شلوار آئے گی اتنا حصہ جہنم میں جلے گا. صحیح ہے, حدیث صحیح ہے. پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ یہ نوجوان اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر رہے ہیں, موجے کر رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں اور اپنی شلواریں ٹخنوں سے نیچے رکھ رہے ہیں, پھر رہے ہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے اس سے پہلے آپ 3 دن زخمی رہے. زخمی حالت میں لوگ پوچھنے کے لیے آ رہے تھے. ایک نوجوان آیا, جب وہ پوچھ کے آپ کے پاس آیا پوچھنے کے لیے, آپ نے اس پر نظر ڈالی تو کیا دیکھا, اس کا تہ بند جو ہے وہ ٹخنے سے نیچے تھا. تو حضرت نے اس حالت میں بھی جب کہ زخموں سے چور چور تھے, چونکہ یہ حرام کام ہے اس لیے مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھے. نماز میں اور نماز کے علاوہ میں بھی ٹخنوں سے نیچے مرد شلوار رکھ نہیں سکتا, یہ جائز نہیں ہے. اپنے بچوں کو سکھاؤ یہ چیز. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ زخم, اللہ اکبر, جو خنجروں کے زخم تھے, ان کی طرف سے توجہ ہٹا کر نبی کی سنت زندہ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے بھتیجے ارفع ازارک, اپنے تہبند کو ٹخنے سے اوپر کر لو. اس حالت میں بھی آپ نے یہ مسئلہ ارشاد فرمایا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.